بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام جناب مظہر محمود علوی صاحب، مرکزی صدر منہاج یوتھ لیگ، اور قابل صد احترام جناب محترم منصور قاسم آوان صاحب، رانا وحید شہزاد صاحب، ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب جو اٹک سے تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر عمران صاحب، اور پھر ان کے علاوہ ہمارے محترم رانا نفیس حسین صاحب، محترم علامہ جمیل احمد زاہد صاحب، ذیشان صاحب، اور آپ جملہ احباب سی وائی سی کے اجلاس میں جو آپ پورے پنجاب سے شریک ہوئے ہیں، میں آپ تمام احباب کو ویلکم بھی کہتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کی پوری اس کیبنٹ اور ٹیم کو آج کے اس شاندار اجلاس کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ویسے تو میں اپنے لیے بڑی آنر فیل کر رہا ہوں، سعادت یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ ویسے جو کچھ میں نے کہنا ہے رانا وحید شہزاد صاحب آپ کے پاس موجود تھے، اگر آپ انہی سے ریکویسٹ کرتے تو شاید مجھ سے بھی زیادہ اچھا بیان کر دیتے۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی پچھلے 1.5-2 مہینہ اکٹھے وزٹس کیے ہیں، اور ان کی گفتگو اور ان کی جو تھاٹ ہے اس کو سننے کا موقع ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ہیرے آپ کی یوتھ میں رکھے ہوئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں جیسے ان سے استفادہ کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے۔ تو ایسے بہت سارے ساتھی آپ کے ساتھ ہوں گے، جیسے ڈاکٹر عمران صاحب ہیں، ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ تاہم بغیر کسی تاخیر کے، چونکہ آگے وقت بہت تھوڑا ہے اور ابھی آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، میں بات رانا وحید شہزاد صاحب کے اس شعر سے کرتا ہوں جو تقریباً یہ ہر پروگرام میں پڑھتے تھے، کیونکہ میں بات انقلاب کی کرتا تھا، پھر ہمارے محترم میاں ریحان صاحب وہ انتخاب کی بات کرتے تھے، تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ انتخاب ہو یا انقلاب، یوتھ کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات ان کی درست تھی۔ اور پھر یہ شعر پڑھتے تھے کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر جوان میدان میں نکل آئیں تو انقلاب کا راستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ میں جس طرح محترم مظہر محمود علوی صاحب نے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اتنے شاندار لفظوں میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کی ہیں، میں صرف جو انہوں نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتیں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس انقلاب کے لیے ہم حضور شیخ الاسلام کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں وہ انقلاب کیا ہے، اور موجودہ حالات کے اندر وہ انقلاب کیسے آ سکتا ہے۔ ایک بات تو میرا خیال کلیئر ہوگی کہ حضور شیخ الاسلام کے ساتھ جو ہم منسلک ہوئے ہیں اور ہم نے اس تحریک ہی کا انتخاب کیا ہے اور پھر حضور شیخ الاسلام ہی کو اپنے قائد کے طور پر منتخب کیا ہے، تو میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ اور سبب صرف ایک ہے کہ اس تحریک اور اس قیادت کی منزل مستفوی انقلاب ہے، ورنہ دینی جماعتوں کی کمی نہیں ہے، دینی رہنماؤں کی کمی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اٹ پٹو تے 100 نکل آؤں گے، گلی گلی میں لیڈر بنے ہوئے۔ تو اگر اتنی قیادتوں اور اتنی جماعتوں اور تنظیموں کے باوجود ہم نے منہاج القرآن ہی کا انتخاب کیا ہے اور حضور شیخ الاسلام ہی کو اپنا قائد اور لیڈر مانا ہے، تو اس کی وجہ اور سبب فقط ایک ہے کہ اس قائد اور اس تحریک کی منزل مستفوی انقلاب ہے۔ انقلاب کیسے آنا ہے؟ حضور شیخ الاسلام نے 1989 کے اندر جب پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی اور تاسیس انقلاب کانفرنس ہوئی تھی 25 مئی 1989، تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس کانفرنس میں موجود تھا، اور وہ لائیو کبرا کا دوسرا خطاب تھا جو میں نے اپنی زندگی میں سنا تھا۔ حضور شیخ الاسلام نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ ہم انقلاب کی منزل تک پہنچنے کے لیے انتخاب ایک جمہوری طریقہ ہے، اس راستے کو ضرور ایکسپیرینس کریں گے، مگر اس سیاست کو ہم اپنا پیشہ نہیں بنائیں گے۔ 1 یا 2 مرتبہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے، منزل ملی تو فبیہا، ورنہ انقلاب کی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ کئی اور راستے ہمارے لیے کھول دے گا۔
یہ بات مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے قبلہ کے یہ جملے، اور یہ حقیقت ہے کہ باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رکھا ہے کہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، وہ کسی کام کے لیے بھی ہو، تو فرمایا ہم ان کے لیے اپنی طرف آنے والے پھر بہت سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ ایک ہی نہیں ہوتا، راستے کئی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک آسان طریقہ تھا، جمہوری طریقہ تھا کہ اس کو اڈاپٹ کیا جائے تاکہ زیادہ اس پر محنت نہ کرنی پڑے۔ تو اس انداز سے اگر انقلاب کی منزل تک پہنچائیں تو اس سے آسان کام کوئی نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ پھر انقلاب کا یہ تھا کہ ہم طاقت کے ساتھ میدان عمل میں نکلیں، وہ بھی ہم نے نکل کے دیکھا، مگر سچی بات یہ ہے کہ جتنی ریکوائرڈ طاقت تھی، افرادی قوت جتنی چاہیے تھی، وہ ہم پوری نہیں کر سکے۔ ہم 2014 میں اسلام آباد گئے، اور اگر 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک بندے بھی ہمارے ساتھ نکل آتے تو رات سے دن نہ چڑھتا، اس دھرتی پر انقلاب کا سویرا طلوع ہو جاتا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا میکسیمم فگر جو پیک تک بھی رہا ہے نا، جب ہم آپ پارا سے آگے موو کر رہے تھے، اس سے بڑی گیدرنگ ہماری نہیں تھی، وہ 1 لاکھ سے زیادہ نہیں تھا، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور 22 کروڑ کے ملک کے اندر 1 لاکھ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ انقلاب کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی 1 لاکھ بندے کو لے کر اسلام آباد پہ چڑھائی کر دے اور جا کے کہے جو میں چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے، کوئی جسٹیفائی ہونی چاہیے بات۔ اب حضور شیخ الاسلام اگلا ویژن ہمیں ریٹن شکل میں دے چکے ہیں، اور یہ بتا چکے ہیں کہ بیٹے انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک مؤثر افرادی قوت ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ انتخابی نظام وہ ہم نے ایکسپیرینس کر لیا، اس کے ذریعے حضور شیخ الاسلام بڑا کیٹاگوریکلی فرما چکے ہیں کہ بیٹے اگر نظام یہی رہے تو ہم قیامت تک بھی اگر اس نظام کے ہوتے ہوئے الیکشن لڑتے رہیں تو ہم کبھی اپنی منزل کو اچیو نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ کو واضح اور کلیئر ہونی چاہیے کہ انتخاب کے ذریعے کم از کم حالات نہیں بدل سکتے، انقلاب نہیں آ سکتا، وہ سسٹم اجازت ہی نہیں دیتا اس چیز کی۔ تو دوسری صورت انقلاب کے لیے پھر افرادی قوت کا ایک ایسا سیلاب ہے کہ اتنے افراد آپ کے ساتھ سامنے نکل آئیں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہ سکے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صرف ایک ہی مثال رکھتا ہوں، اور میرے خیال میں چونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے کملی والے آقا کی سیرت طیبہ سے بڑھ کر رہنمائی کا ہمارے لیے کوئی سورس اور ذریعہ نہیں ہے، وہ حتمی ہے، فائنل ہے۔ میں بالکل شارٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ چشم تصور میں لائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں کم و بیش کوئی 1500 1600 1700 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے نکلے، اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جانا چاہ رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، مکہ کے کافروں کے لیے مذاکرات کے لیے بندے بھیجے، بتاؤ ہم آنا چاہ رہے ہیں، اجازت دیتے ہو یا نہیں۔ مکہ کے کافر اکڑ گئے، کہنے لگے کہ ہم اس سال بھی آپ کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے۔ میرے آقا نے کوئی جنگ نہیں کی بلکہ ان سے مذاکرات کیے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں ایک صلح ہوئی جس صلح کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اور اس صلح حدیبیہ کو اگر پڑھیں تو حقائق یہ ہیں کہ اس کو اگر ایک جملے میں سمرائز کرنا چاہوں تو اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ کافر جو جو کہتے چلے گئے میرے آقا مانتے چلے گئے، ان کی ہر بات ہی مان لی، اور اپنی بات صرف ایک ہی منوائی کہ جو کہتے ہو مان لیتے ہیں، بس 10 سال کے لیے معاہدہ کر لیں کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے، صلح کر لیتی ہیں، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اور اس صلح کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا منوایا، میں اگر 1-2 باتیں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ ہاں ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں، جنگ نہیں کریں گے 10 سال تک، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ احرام باندھ کے آئے کھڑے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آپ نے ان کو خوشخبری سنائی ہے، کوئی وحی اتری ہے، کیا ہوا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اس سال آگے نہیں جائیں گے، یہیں سے واپس جائیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ شرط کوئی معمولی شرط، بہت کڑی شرط تھی۔
کہ آقا نے صحابہ کرام کو خوشخبری سنائی تھی، میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور ہمارے خوابوں کی طرح خواب کہ ہم جائیں گے اور راستے سے ہی آقا ان کو موڑ کے لے جائیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آقا کے ذہن میں بھی خیالات تو آئے ہوں گے کہ یہ صحابہ کرام میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کل کیا کہہ رہا تھا اور آج کہہ رہا ہوں راستے سے ہی واپس. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جائیں گے. میں بہت ساری چیزیں سکپ کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں بتا رہا ہوں کہ جب ساری شرائط طے ہو گئیں اور طرفین کے ہیڈز کے اس پیپر پر سائن ہونے لگے تو نام لکھے گئے، ایک طرف دوسرے سردار کا نام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھنے کا وقت آیا تو نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس پر بھی اعتراض کر دیا، کہنے لگے دستخط نہیں ہوں گے، رسول تو ہم آپ کو مانتے ہی نہیں، یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹو، اس کی جگہ لکھو محمد بن عبداللہ تو پھر دستخط ہوں گے. اب دیکھیں کتنی عجیب شرائط تھی. وہ تحریر والا کاغذ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو اور اس کی جگہ لکھ دو محمد بن عبداللہ. یہ واحد ایک ایسا موقع تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مگر علی نے تعمیل نہیں کی. آپ نے کاغذ نیچے رکھ دیا اور عرض کی کہ آقا میری ایمانی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ ہی کاٹ دوں. میرے آقا نے خود کاغذ پکڑا، قلم لیا اور اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ بھی کاٹ دیا اور لکھ دیا محمد بن عبداللہ. اور پیار سے علی سے ایک جملہ فرمایا کہ علی کاغذ سے رسول اللہ کا لفظ کاٹنے سے کو مجھ محمد کی رسالت ختم تو نہیں ہو جائے گی، رسول تو میں پھر بھی ہوں. وہ ان کی ایمانی غیرت تھی، یہ کملی والے آقا کی حکمت اور بصیرت تھی. مگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیسی کیسی عجیب شرطیں تھیں وہ جو منوا رہے اور آقا مانتے چلے جا رہے تھے. حتیٰ کہ عمر فاروق جیسے زیرے کے انسان کھڑے ہو گئے اور آقا سے عرض کرنے لگے کہ آقا کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر ہاں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، حق پر حامی ہیں. تو آقا پھر اتنی کمزور شرائط پر معاہدہ کیوں؟ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، آپ اشارہ کریں ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے. میرے آقا نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. فرمایا جو ہوتا ہے اسے ہونے دو، وقت بتائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. الغرض آقا صلح کر کے واپس آ گئے اور واپس آ کر صحابہ کرام کو اتنی بات ایک ہی سمجھائی کہ انہوں نے ہمیں مکہ میں داخل اس لیے نہیں ہونے دیا کہ ہم ابھی تھوڑے ہیں، ہم ابھی کمزور ہیں. اپنی تعداد کو بڑھاؤ، قوت کو بڑھاؤ. اور کیسے بڑھاؤ؟ فرمایا یہ مدینہ کے ارد گرد کی بستیاں ہیں، قبیلے ہیں، صلح ان سے ہو گئی، جنگ یہ کر نہیں سکتے، حملہ نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہو گیا ہے. اس پرسکون ماحول کے اندر اپنی افرادی قوت کو بڑھانے کے لیے ان قبیلے اور بستیوں کے پاس جاؤ، ان کو دعوت دو. لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. ابھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے تھے کہ مکہ کے کافروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر 10 سال تک یہ اسی پرسکون ماحول میں دعوت کا کام کرتے رہے تو یہ تو ایسی سپر طاقت بن جائیں گے جن کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا. معاہدہ انہوں نے خود توڑ دیا. مگر 2 سالوں کے اندر محنت اتنی ہو چکی تھی کہ 6 ہجری میں نکلے تھے تو 1500 تھے، 8 ہجری میں نکلے تو 10,000 تھے. بس 10,000 کا لشکر نکلنے کی دیر تھی کہ وہی مکہ تھا، وہی مکہ کے کافر، مگر کسی کو راستے میں ٹکنے کی ہمت اور جرت بھی نہیں ہو سکی. اور آقا فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں داخل ہو گئے. اب اس بات میں شک نہیں ہے کہ اللہ کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. آقا جو چاہیں کر سکتے ہیں. بھئی انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو توڑ دیں، ڈوبے ہوئے سورج کو موڑ دیں، کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو باقی کام پیچھے مشکل کیا رہ جاتا ہے. مگر ہمیں ایک سیرت اور سنت عطا کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ انقلاب بندوں کے بغیر نہیں آتا. قیادت امام الانبیاء کی ہو. میں کسی عام شخصیت کی بات نہیں کر رہا. قیادت کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء. اگر بندے ساتھ نہ ہوں، اور بندے بھی ایک فکس فگر، دیکھیں 1500 بھی تو بندے ہی تھے نا ساتھ، مگر 1500 کے ساتھ انہوں نے مکہ میں داخل بھی نہیں ہونے دیا، واپس جانا پڑا.
تو فرمایا جب تک ایک ریزنیبل مؤثر افرادی قوت آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی، قیادت جتنی اعلیٰ بھی کیوں نہ ہو، کبھی انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات باری تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلیں۔ جب تک لوگ نہ اٹھیں اللہ کسی کے حالات نہیں بدلتا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اگر سامنے رکھیں تو سیرت یہ بتاتی ہے کہ بندے کتنے ہونے چاہیے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا ہے اس وقت مکہ کی آبادی تھی 10 لاکھ، اور 10 لاکھ کے شہر کو فتح کرنے کے لیے ضرورت پڑی 10,000 کی۔ یہ ریشو نکالیں تو بنتے ہیں 1%۔ اب اس بات کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ آقا کی سیرت طیبہ بتا رہی ہے کہ جس معاشرے اور سوسائٹی میں انقلاب لانا چاہتے ہو، جب تک کم سے کم اس سوسائٹی میں سے 1% آپ کے ساتھ نہ نکلیں تب تک انقلاب منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ہم انقلاب کے دائی ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی اتباع میں، حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں انقلاب کی راہ کے مسافر ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم بھی انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور یقیناً انقلاب آنا ہے، یاد رکھیں مجھے اسی طرح یقین ہے انقلاب آنا ہے جیسے مجھے یقین ہے کہ اس وقت اس حال کے اندر میں بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں۔ انقلاب آنا ہے اور وہ حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں آنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کو نہیں روک سکتی۔ اب انقلاب تو آنا ہے بین الاقوامی سطح پر، مگر اس کی ابتدا ہونی ہے پاکستان سے۔ کیوں؟ ہماری قیادت کا تعلق پاکستان سے ہے۔ جس پاکستان میں انقلاب لانا چاہتے ہیں اسی فارمولے پر اگر عمل کریں تو پاکستان کی آبادی ہے اس وقت 25 کروڑ۔ کتنی ہے؟ 25 کروڑ کا 1% بنتا ہے 25 لاکھ۔ کتنا بنتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں جب تک کم سے کم بھی 25 لاکھ جیالے ہمارے ساتھ تیار نہیں ہوتے تب تک انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اسلام آباد گئے تھے تو حضور شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے 1 کروڑ نمازی چاہیے۔ کتنے فرماتے تھے؟ تو آپ کہیں وہ 1 کروڑ کیوں کہتے تھے؟ وہ درست فرماتے تھے۔ وہ کروڑ اس لیے کہتے تھے کہ جب تک وہ انقلابی مرحلہ آ نہیں جاتا ہمارے پاس کوئی ایسا معیار، کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسی چھاننی نہیں ہے کہ جس سے ہم چیک کر سکیں کہ وقت آنے پر کتنے دوڑ جائیں گے اور کتنے رہ جائیں گے۔ تو وہ کروڑ اس لیے کہتے تھے کہ کروڑ تیار کریں گے تو بھاگنے والوں کے بعد کوئی 22 لاکھ باقی بچے گا نا۔ اور آپ نے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، جتنے 23 دسمبر 2012 مینار پاکستان آئے تھے، اگر اتنے ہی اسلام آباد چلے جاتے تو انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا تھا۔ تو وہ کروڑ اس لیے کہتے تھے، مگر منیمم فگر اتنا چاہیے۔ میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے، اور یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مثلاً میں آپ کے سامنے اب وہ فارمولہ جو الوی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو سامنے رکھوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جوان لوگ ہیں، اپنے ذہنوں کو ذرا تھوڑا حاضر رکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ کام کرنا کوئی مشکل کام ہے۔ ہمارے سینٹرل پنجاب کے اندر ایک اہم ترین ضلع فیصل آباد ہے۔ رانا وحید شہزاد صاحب کا ضلع ہے تو ہم انہی کے ضلع کی بات کرتے ہیں۔ فیصل آباد کی اس وقت کل آبادی 50 لاکھ ہے۔ کتنی ہے؟ 50 لاکھ کا 1% پڑے تو کتنا بنے گا؟ 50,000۔ اس کا مطلب فیصل آباد سے ہمیں 50,000 بندے چاہیے، اور یہ 50,000 کا ٹارگٹ ہم کو لمبے چوڑے عرصے میں نہیں، ہم نے اپنی منزل رکھی ہے کہ یہ ہم نے 3 سال میں ہدف پورا کر دینا ہے۔ کتنے سالوں میں؟ 3 سالوں۔ اب میں بالکل آپ کو کیلکولیشن دے رہا ہوں، پھر آپ خود دیانتداری سے فیصلہ کیجئے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے۔ اگر 50,000 بندہ تیار کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے پی پی حلقہ جاتے ہیں 13۔ اگر پر پی پی حلقہ اس کا ہم ٹارگٹ نکالیں تو کتنا بنے گا؟ 50,000 کو 13 پہ تقسیم کر دیں تو پنجابی بھی ہم پہاڑے یاد کرتے تھے، پرانے لوگ ہیں تو کہتے تھے 13 چوک 52، 13 چوکا ہے
تو یہ 52 بنتا ہے. تو راؤنڈ فگر 4000 پر پی پی ہلکا ٹارگٹ کتنا بنتا ہے؟ 4000. یہ کتنے سالوں میں اچیو کرنا ہے؟ اگر 1 سال کا ہم نکالیں تو کتنا بنے گا؟ 3 پہ تقسیم کر دیں. یہ 1333. آپ راؤنڈ فگر پھر 1500 کر لیں. ہم ایکسٹرا ہی رکھ رہے ہیں ہر جگہ پر. تو سال کا ایک پی پی ہلکے کا ٹارگٹ کتنا ہے؟ 1500. اب 1500 کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے آگے اسٹریٹجی یہ رکھی ہے کہ ہم اس پی پی ہلکے سے 150 مستفوی کارکن تیار کریں گے. اور مستفوی کارکن ہر وہ شخص ہوگا جو ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ کرے کہ میں ہر مہینے 15 سال سے بڑا اور 65 سال سے چھوٹا. نہ ہمیں 15 سال سے چھوٹا چاہیے نہ 65 سال سے بڑا چاہیے. ایک نیا بندہ تحریک میں شامل کر کے دے. اب یہ جو مستفوی کارکن کی اصطلاح میں نے استعمال کی ہے، مستفوی کارکنن کی کاؤنٹنگ کہاں سے شروع ہوں گی؟ سب سے پہلے پی پی حلقے کا صدر ہوگا، پھر پی پی حلقے کے جملہ عہدے داران ہوں گے، پھر آپ کے یو سیز کے عہدے داران ہوں گے. اس کے علاوہ بہت سارے ایکٹیو لوگ آپ کے پاس ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس ذمہ داری کوئی نہیں ہوگی مگر کام وہ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. ان کے لیے بندوں کو موٹیویٹ کرنا، شامل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو ایسے ہمیں اگر 150 افراد مل جائیں اس پی پی حلقے کے اندر جو ہر مہینے ایک ہمیں نیا بندہ شامل کر دیں تحریک کے اندر، تو بھلے سے اگر وہ 12 سال کے نہ بھی کر سکیں، چلو 2 مس بھی ہو جائیں، اس میں سے 10 بھی کریں، تو 150 افراد اگر 10 بندے تیار کر دے تو 1500 کا ہدف پورا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اب یہ جو 150 مستفوی کارکنان ہم نے تیار کرنے ہیں، یہ ہے سارے فورمز کا ملا کے ٹارگٹ، خالی ایک یوتھ کا نہیں ہے یا منہاج القرآن کا نہیں ہے. پھر ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے فورمز کے اندر. اس کی پرسنٹیج وائز ہم نے 30% حصہ منہاج القرآن کو دیا ہے، 25% ہم نے منہاج القرآن ویمن لیگ کو دیا ہے، 25% ہی ہم نے پیٹ کو دیا ہے، 20% یوتھ کو دیا ہے، 10% ایم ایس ایم کو دیا ہے، اور 5% علماء کونسل کو دیا ہے. یہ سارا جمع کر لیں گے تو یہ بن جائیں گا 115%. یہ 15 زیادہ رکھے ہیں ہم نے، یہاں بھی ہم نے اوور لیپ کیا تاکہ کہیں کمی رہے تو ہمارے اندر کوشن موجود ہو. 100% پورا نہیں، ہم نے 15% اوپر رکھا ہے اس کو. اب میں آپ کی سادہ سی مثال یوتھ کی بات کرتا ہوں. یوتھ کا حصہ کتنا ہے اس میں؟ 20%. تو جب 20% ہم کہیں گے تو 150 میں سے آپ کا کتنا حصہ نکلا؟ 30 بنے نا، 100 میں سے 20 اور 50 میں سے جٹ کا طریقہ تو یہی ہوگا. تو یہ 30 بندے آپ کو پی پی حلقے سے چاہیے جو ہر مہینے کمٹمنٹ کریں کہ ایک نیا بندہ مشن میں شامل کروں گا. اب پی پی حلقے کے اندر اگر آپ کی پی پی حلقے کی باڈی بنی ہو، ہمارے ایسے حلقے بھی ہیں، مثلاً پھالیہ میں ایک تنظیم بنی ہے پی پی حلقے کی، تو انہوں نے ایک حلقے کے اندر 20 عہدے داران کا پرفارما بھیجا. پی پی حلقے میں 20 عہدے دار ہیں. پھر آگے ہر حلقے میں 14 15 16 یو سیز بھی آ جاتی ہیں. اگر آپ کی 5 یو سیز بھی مکمل ہو جائیں اور 5 بندوں پر ہی مشتمل ہوں تو 25 بندے وہ عہدے دار بن جاتے ہیں. تو 25 اور 20 ملا کے کتنے بن کے 45. یہ تو بہت آگے چلے گئے نا. خیر آپ اس سے بھی کم رکھیں، آپ کا ٹارگٹ تو فقط 30 ہے. اچھا جی، میں پہچان رہا ہوں بالکل جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 30 تو اس سے بھی بہت نیچے رہ جاتا ہے ٹارگٹ. تو کیا ایک پی پی حلقے سے ہمارے اتنے عہدے داران، تو ہم پورے پی پی حلقے سے 30 بندے بھی ایسے نہیں نکال سکتے؟ مجھے بتائیں کسی کو صدر بنا کے، جنرل سیکرٹری بنا کے، ناظم مالیات اور سوشل میڈیا کا انچارج بنا کے کیا کرنا ہے؟ آگ لگانی ہے اگر وہ مہینے کا ایک بندہ بھی شامل نہیں کر سکتا. باڑ میں جائیں. وہ دیکھیں نا ہم کیا کرتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ بناتے ہیں، اور 2 سال کے بعد ٹرنیور مکمل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تنظیمیں توڑ دو، الف بے سے پھر شروع کرو. اس کا مطلب تماشا ہے، کیا کچھ بھی نہیں، بس بناؤ، 2 سال کے بعد توڑو، پھر الف بے سے شروع، بناتے جاؤ توڑتے جاؤ، بناتے جاؤ توڑتے جاؤ. تو ریزلٹ کیا نکلا؟
ایکٹیویٹیز ہم بڑی کرتے ہیں. کوئی ایکٹیویٹی بھی جس کے ذریعے افرادی قوت آپ کے ساتھ نہیں مل رہی, بندے شامل نہیں ہو رہے, وہ سوائے اچھل کود کے اور کچھ نہیں, نتھنگ ہے. بھلے سے آپ ہلکا درود ہی کیوں نہیں کرتے, وہ محض ثواب ہے جس میں انقلاب نام کی کوئی شے نہیں ہے. اور ہم کوئی کام بھی ثواب کے لیے نہیں کرتے. ثواب بہت چھوٹی چیز ہے, یہ اللہ نے دے ہی دینا ہے, اس کا وعدہ ہے. ہم نے تو جو کام کرنا ہے پہلے اپنے سامنے ٹارگٹ رکھنا ہے کہ اس کے لیے منزل کتنی قریب ہو رہی ہے. تو اب یہ جو 30 بندے میں بتا رہا ہوں, پی پی حلقے سے 30 بندے ایسے آپ نے منتخب کرنے ہیں. ایمانداری سے کہیں, میں اپنی اگر بات کروں تو میرے موبائل میں 3000 سے زیادہ لوگوں کے نمبر ہیں. اگر بڑے مبالغے سے اگر میں سارے تحریکی نکال دوں تو کم سے کم 500 بندے پھر بھی ایسے نکل آئیں گے جن کا تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر میں نے کبھی ان پر محنت ہی نہیں کی, کنسنٹریٹ ہی نہیں کیا کہ میں ایک ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے اس کو مشن سمجھاؤں, مشن کی دعوت دوں اور اسے مشن میں شامل کروں. اور یہی حال ہمارا باقی سب کا بھی ہوگا, ہم نہیں کرتے یہ کام. تو اگر ان بندوں میں سے پورا مہینہ بھر ایفرٹ کر کے ہم ایک بندے کو بھی مشن میں شامل نہ کریں تو کیا یہ ہمارے نعرے ہیں کہ میں مر بھی گیا تو میری قبر پہ لکھنا ہے MSM, میرے کفن پہ لکھنا ہے MSM, وہ یوتھ بھی لگاتی ہے اور MSM بھی لگاتی ہے. فضول باتیں ہم کرتے ہیں. آج کے بعد ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کیا رہے ہیں اور کرتے کیا ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ. اور میرے نزدیک مہینے میں ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے مشن سمجھا کے مشن میں شامل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اتنی دیر کا کام ہے, بشرطے کہ لگ جائیں اس پر. تو آپ اندازہ کر لیں, اگر صرف اسی فارمولے پر عمل کر لیں تو 3 سال کے اندر 1% اسٹرینگتھ کو پورے کرنے والا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ اتنی رفاقتیں کرتے ہیں, پنڈی جیت گیا, سرگودا جیت گیا, یہ کوئی پیسے جمع کرنے کا مرکز نے کوئی نظام بنایا ہوا. باطل سوچ ہے, شیطانی سوچ ہے. مرکز ہمارے 100 کے چندے پر نہیں چل رہا ہے کہ 100 روپے کے آپ کے چندے پر چل رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ منہاج القرآن اس کا شیوہ اور دستور یہ ہے کہ یہ اپنے ٹارگٹس پہلے سیٹ کرتا ہے, پلاننگ پہلے کرتا ہے, اور اللہ اس کے مطابق وسائل آسمانوں سے نازل فرماتے ہیں. حضور غوث پاک کا بہت بڑا گنج ہے, خزانہ ہے پیچھے, وہ ختم ہو جائے گا تو پھر لوگوں کے 100 کا انتظار کریں گے. اس لیے ہم نے کہا 15 سال سے چھوٹا بھی نہیں چاہیے, بیمار نہیں چاہیے, بیڈز پر پڑے ہوئے نہیں چاہیے, 65 سال سے بوڑھے نہیں چاہیے. آج بھی اگر ہمارا قائد آواز دے تو ان کی آواز پر لبیک کہہ کے میدان عمل میں نکلنے والی ہو. رہ گئے ان سے چھوٹے, ان سے بڑے, بیمار یا یوں فوت ہو گئے ہیں تو یہ سعادت ہے, رفاقت. انشاءاللہ ان کو پھر ہم اضافی طور پر ایڈ کریں گے, شامل کریں گے, مگر وہ ٹارگٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. وہ جھنگا ہوگا, فروری میں کریں یا اور کریں, اس کی جو بھی پلاننگ ہوگی وہ باقی کریں گے. یہ وہ بیسک آئیڈیا ہے جس پر ہم نے سینٹرل پنجاب کو پٹڑی پہ چڑھا دیا ہے. کل ہمارا اجلاس تھا, پورے سینٹرل پنجاب کے صدور ناظمین آئے ہوئے تھے, پورا پلان ان سے ڈسکس ہوا ہے. اور منڈی بہاؤالدین میں تو ہم پورے 300 عہدے داران عید کے تیسرے دن اکٹھے تھے, اور آپ کے مظہر الوی صاحب وہاں موجود تھے جو انہوں نے بات سنائی ہے. جب لوگوں کے سامنے رکھا ہے تو میں ڈر رہا تھا کہ یہ اتنا سن کے لوگ کہیں گے کہ پاگل آدمی ہے, کیا باتیں کر رہا ہے. مگر وہ لوگ کہہ رہے تھے یہ تو حلوہ ہے, یہ تو ایسے پورا ہو جائے گا. الوی صاحب ایسے ہی نہیں ہے, یہ حقائق نہیں, یہ کیفیت تھی. لوگ نعرے لگا رہے, اتنے موٹیویٹ تھے. تو مجھے بتائیں, دیانتداری سے مشکل کام ہے؟ تو اگر بوڑھے لوگ ہم جیسے کر سکتے ہیں تو آپ تو وہ جوان ہیں جن کی خودی فولاد کی طرح ہے. مظہر الوی صاحب جیسے آپ کے لیڈر ہوں, رانا وحید شہزاد صاحب جیسے لیڈر ہوں, تو میرا تو خیال ہے اتنا ٹارگٹ صرف یوتھ کو ہی پورا کر دینا چاہیے. میں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, اور اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے. ابھی اس سے زیادہ لیٹ کریں گے تو نماز آپ کی مس ہو جائے گی. تو اس امید اور توقع پر کہ انشاءاللہ یوتھ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ میرے قائد کی فوج کا ہراول دستہ ہے, لیڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ کے بغیر انقلاب کا خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. دیکھیں کہاں کہاں ڈسٹرکٹ میں آپ کی باڈیز نہیں ہے وہ مکمل کریں, کہاں پی پی حلقہ جات پہ نہیں ہے, پھر یوسیز میں اپنا نیٹ ورک بنائیں اور اس کام کو دوڑائیں.
انشاءاللہ اگر آپ نہیں دوڑیں گے نا تو میں یہ بتا رہا ہوں اگلے سال ہر کسی کو بامر مجبوری دوڑنا پڑے گا. خود دوڑ پڑیں تو اچھی بات. کیا خیال ہے؟ اسی لیے ہم نے پہلا اسٹیپ اٹھا لیا. اس لیے میں کوئی بات پردے میں نہیں کہہ رہا, میں جو فیوچر دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اچھی بات وہی ہوتی ہے کہ بندہ خود ہی چل پڑے تاکہ پیچھے سے چلانا نہ پڑے آپ کو. ہم نے فیوچر دیکھ کے بہت فیصلہ کر دیا. اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں. اور واللہ یہ میں بتا رہا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے چاہا کچھ بعید نہیں ہے کہ 2025 اس ملک میں انقلاب کا سال انشاءاللہ کچھ بعید نہیں. انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب 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 مصطفی انقلاب. میں انہی گزارشات کے ساتھ چونکہ اتنا ہی وقت تھا اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر موقع ملیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے اس توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ یوتھ ہمارے آگے آگے چلے گی اور ہم آپ کو فالو کریں گے. کیونکہ یہ شعر بھی اکثر آپ پڑھتے ہیں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد بنیں, آپ آگے آگے ہوں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں. اگر آپ تھک گئے, آپ نے ہمت ہاری تو پھر مزہ نہیں آئے گا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ.